اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ ناظرین، پروگرام امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کے ساتھ یہ سلسلہ جیسا کہ جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کربلا کے کیا ایسے پیغامات ہیں، کون کون سے ایسے فقرے ہیں جو ہم امام حسین کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ ایام عزا ہیں تو مقصد امام حسین کو سمجھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہم اس عنوان کے ساتھ کہ امام مظلوم کا وہ جملہ جو آپ نے کربلا کے آغاز میں فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالمہ، اس جملے کو لے کر آج گفتگو رہے گی ہمارے معزز مہمان کے ساتھ۔ تو چلیے ایک وقفے کی جانب چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ کربلا ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں آپ کے خدمت میں حجت اسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب کے علم افروز بیانات سے ہم مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دلوں کو نورانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تو چلتے ہیں قبلہ کی جانب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض تعزیت ہے قبلہ ایام عزا کے حوالے سے، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قبلہ، یہ امام مظلوم سے منسوب ایک اور جملہ آج جس پہ ہم نے گفتگو کرنی کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما، کہ اب اس جملے کا کیا پس منظر ہے، کیا اس کا وہ ہے، اور پھر قیام عاشورہ کا اصل ہدف اس سے کیا جڑا ہوا ہے، یہ اس پہ اگر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ فقرہ آپ کے اس وصیت نامے کا ابتدائی جملہ کہ جو مدینہ سے نکلتے وقت آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے ارشاد فرمایا، اور مورخین کے اعتبار سے آپ نے تحریر فرمایا اور انہیں ان کے حوالے کیا، گویا کہ ایک طریقے سے اپنے پیغامات مدینے والوں کے حوالے اور اہل عالم کے حوالے آپ نے یہ کیا کہ مبادا آئندہ آنے والے زمانے میں، بہت دور و دراز بعد کے زمانے میں، جیسے آج ہزاروں سال بعد یا 1500 سال بعد، جب کسی کی نظر پڑے واقع کربلا کے اوپر تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ چھوٹے بچوں کو لے کر کے، خواتین اہل حرم کو لے کر کے امام مدینہ سے نکلے اور دشت کربلا میں آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک مختصر، جس کو فوج کہنا بھی قوانین جنگ کے خلاف کہ ہم اس کو کہیں کہ فوج لے کر کے گئے، نہیں، اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنے کنبے، اپنے خانوادے کے ساتھ امام اہل تشریف خانہ لے کو گئے، لے کر گئے، اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں، جی، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ لشکر امام کے اس خانوادے کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہوا، تو امام نے اپنے مقصد کا اعلان کیا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں کہ امام نے کئی چیزیں بیان فرمائی تھیں، جیسے جناب عبداللہ ابن عباس، انہوں نے عرض کیا کہ میرے آقا، میرے مولا، حالات سازگار نہیں ہیں، کوفے کے حالات ایسے ہیں، لہذا آپ عراق نہ جائیے۔ ان کو آپ نے ایک الگ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد کہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اس راہ میں، جناب ام سلمہ زوجہ مکرمہ پیغمبر اکرم، انہوں نے کہا میرے لال نہ جائے، یہاں سے آپ نہ نکلیں، نہ جائیں۔ ان کو بھی ایک جواب دیا۔ دیگر بہت سارے جو اصحاب پیغمبر یا خاندان کے جو بزرگ افراد تھے کہ جو کسی مصلحت کی بنا پر یا امام کے حکم کی بنا پر یا بعض موانع اور مشکلات کی بنا پر اس سفر میں ہمراہی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بھی مختلف انداز سے رائے اور مشورہ دیا۔
دل سوزی کا اظہار کیا تو امام نے ہر ایک کا الگ جواب دیا. صحیح. لیکن جب جناب محمد حنفیہ سامنے آئے تو آپ نے باقاعدہ یہ تحریر فرمایا کہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی بن ابی طالب الى اخیہ محمد بن الحنفیہ انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے چل کے امام فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ یہ پیغام اہل عالم کے لیے ہے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرہ ولا مفسدا ولا ظالمہ. ٹھیک. پھر اس کے بعد اپنے اصل مقصد کا اعلان کر رہے ہیں. پہلے آپ نے نفی کی کہ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے. تو چونکہ جو منفی قیام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نگیٹو پوائنٹ پائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ انسان جاہ طلبی کے لیے جا رہا ہو، صحیح. ممکن ہے کہ جنگ اور خون ریزی کے لیے طلب جا رہا اقتدار ہو، کے لیے. مختلف. ہاں جی ہاں. تو امام نے اس کا پہلے انکار کیا ہے صحیح. کہ میں شر پسندی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جاہ طلبی اور دنیا طلبی کے لیے دنیا طلبی یا سلطنت کی خاطر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اصل میرا نکلنے کا مقصد کیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو رات میں دربار ولید میں واقعہ پیش آیا کہ آپ سے بیعت مانگی گئی جی. اور ایک عادل ترین انسان سے یہ کہا گیا کہ وہ فاسق ترین انسان کے ہاتھ پر بیعت کر لے. ٹھیک ہے. تو امام نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں یہ سب میرا مقصد نہیں ہے، بل انما یعنی حصر کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ بس اور بس میں کس لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. اصل میرا ہدف اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اچھا دیکھیے اب یہاں پر جن الفاظ کی گزینش ہے، یہاں پر انتخاب ہے امام کی جانب سے، لفظوں کا چناؤ عجیب ہے. وہ کیا ہے کہ میں امت میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا اصلاح نفس ہو، اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح امت ہو، ٹھیک، وہاں کسی کے ذہن میں فوجداری کا تصور نہیں آئے گا، اسلحوں کا تصور نہیں آئے گا درمیان میں. اس لیے کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اصلاح اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے، اصلاح کردار کے ذریعے ہوتی ہے، اصلاح قول کے ذریعے سے ہے، اصلاح فعل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ہے کہ بھئی بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، قرآن کی تعلیم ہمیں دینا ہے، اخلاق نبوی سے، اخلاق علوی سے معاشرے کے ہر فرد کو مزین کرنا ہے. ٹھیک. تو امام نے اسی لیے فرمایا کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں. بھائی ممکن ہے کہ ان کے عقائد بگڑ گئے ہوں، ممکن ہے کہ وہ ان کے اعمال میں کچھ خامیاں آ گئی ہوں، ممکن ہے کہ ان کے کردار میں، ممکن ہے کہ وہ رسول کا صحیح پیغام ان تک نہ پہنچ پایا ہو، چونکہ فاصلہ ہو چکا ہے 50 سال کا رسول کی وفات اور واقعہ کربلا میں تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے. درمیان میں کچھ مفسد ایسے فاسد اور مفسد عناصر آ چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بگاڑ آ چکا ہے، بعض افراد بگڑ چکے ہیں، نالائقی آ گئی ہے، احکام الہی سے دور ہو چکے ہیں، قوانین پروردگار سے ناآشنا ہو چکے ہیں. مختلف عوامل ہیں، مختلف اسباب ہیں، محرکات ہیں. لہذا اب امام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں. اچھا دوسری طرف سے دعوت بھی ہے، اور اہل کوفہ نے جو دعوت کی تو اس دعوت میں بھی امام سے یہی فرمائش تھی اور گزارش تھی، درخواست یہی تھی امام سے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، ہمیں ایک نمائندہ الہی اور نمائندہ رسول کی ضرورت ہے. مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے. مجھے آپ سلیقہ بندگی سکھائیے، مجھے سلیقہ عبادت سکھائیے، مجھے اچھائی اور برائی کی پہچان کروائیے، مجھے حق اور باطل سے آشنا کیجیے. تو جب امام نے اسے، امام کی خدمت میں اس طریقے کی درخواست ہے، تو اب امام جب کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اصلاح کرنے کے لیے، تو کسی کے ذہن میں دور دور تک یہ تصور نہیں آ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ امام جنگ کریں گے اور شہادت ہوگی اور خیمے جلائے جائیں گے اور کسی کی بستی اجاڑی جائے گی. نہیں. تو امام تو ایک نارمل، ایک عادی طریقے سے، ٹھیک ہے، امام جا رہے ہیں میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا اب اس کے بعد اصلاح کے طریقے کیا ہیں، اس کے کیا کیا اجزاء ہیں. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اب اس کے بعد 3 پیدر پہ امام نے کیا فرمایا. ایک، اصلاح امت، وہ بھی جد کی امت. اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر. ایک بڑا مہم ہے یہ 2 چیزیں کہ جس کے اندر دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، منکر اور معروف تقریباً کامن ہے، مشترک ہیں.
بھائی جھوٹ بولنا برا ہے، ہر قوم میں برا ہے، چوری کرنا برا ہے، ہر قوم میں برا ہے، شراب پینا برا ہے، ہر قوم میں برا ہے، کسی کو ستانا ظلم کرنا برا ہے، ہر قوم میں برا ہے. صحیح. ٹھیک. اچھے اخلاق کا مالک ہونا، انسان کو اپنے نیچر کو سنوار لینا، بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں کی صحیح سے تربیت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، جو بیچارے بھوکے پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا، کسی کو تعلیم اور علم سے آراستہ کر دینا، اچھی چیز ہے، ہر قوم میں اچھی ہے. جی. امام نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جس سے یہ تصور پیدا ہو کہ امام تو کسی ایک خاص فرقے، خاص مذہب کو لے کر کے چل رہے. نہیں، انسانیت کے اعتبار سے میں اچھائیوں کو پھیلانے جا رہا ہوں، اچھائیوں کا حکم دینے جا رہا ہوں، جو برائیاں ہیں ان سے روکنے جا رہا ہوں. صحیح. اب یہاں پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی صاحب عقل اگر علم سے مالا مال نہیں بھی ہے، انسان ہے، تو وہ کہے گا بھائی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے، اور امام کا مقصد بھی یہی ہے. تو ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، ایک یعنی یہ دوسری چیز اصلاح کس طریقے سے؟ اس چیز کے ذریعے سے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے جد رسول خدا صحیح. اور اپنے باپ علی، ان کی سیرت پر چلنے جا رہا ہوں، ان کی سیرت کو پیش کرنے اور قائم کرنے جا رہا ہوں. صحیح. اچھا، اب اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر اور واضح ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے فوراً بعد نبوی اور علوی سیرت کا بیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں امت کے اندر، معاشرے میں، اپنے خاندان کے اندر، اپنی سوسائٹی میں اگر کہیں ہمیں اصلاح کرنی ہے، سدھار لانا ہے، کسی کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اس کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یا تو سیرت نبوی ہو اور اس کے ساتھ میں سیرت علوی ہو. کیا بات ہے. کسی اور سیرت کے ذریعے سے اصلاح ممکن نہیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پروردگار عالم کی طرف سے. پیغمبر اکرم نے میدان غدیر میں اسی روش، اسی مقصد، انہی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے کہ امت بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائے. جس راستے پر ہم نے ان کو گامزن کر دیا ہے، لاگے کھڑا کر دیا ہے، یہ قیامت تک کسی راستے پر قائم دائم رہیں. لہذا میدان غدیر میں آپ نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں، میں نے اپنی جگہ پر حکم پروردگار سے علی کو معین کیا ہے، اب یہ مومنین اور مومنات کے مولا. اور ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہترین ماشاءاللہ. ناظرین، گفتگو اپنے عروج پر ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ وہ تاریخی اعلان ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی ایک جملہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ عاشورہ کی تحریک اقتدار حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم اصلاحی تحریک تھی جو امت کو اس کے اصل راستے کی طرف واپس لانا چاہتی تھی. جب ہم تاریخ کے اس دور پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکا تھا. دینی اقدار کمزور پڑ رہے تھے، ظلم کو حکومت کی طاقت حاصل ہو چکی تھی اور حق و باطل کی سرحدیں دھندلی کی جا رہی تھی. ایسے ماحول میں کیا امام خاموش رہ سکتے تھے؟ مدینے میں سکون سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ خاموشی مستقبل کی نسلوں کے لیے بہت بڑا نقصان بن جائے گی. اسی لیے آپ نے قیام کا فیصلہ کیا. امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیان میں سب سے پہلے ان تمام الزامات کی نفی کرتے ہیں جو ظالم حکومت آپ کے بارے میں پھیلانا چاہتی تھی. آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد نہ ذاتی مفاد ہے، نہ غرور، نہ اقتدار کی خواہش اور نہ ہی بدعنوانی پھیلانا. اصلاح گری اور اقتدار طلبی کے درمیان بنیادی فرق نیت اور مقصد کا ہوتا ہے. اقتدار طلب شخص اقتدار کو مقصد بناتا ہے، جبکہ مصلح اقتدار کو بھی صرف ایک وسیلہ سمجھتا ہے. اقتدار طلبی میں انسان اپنی ذات کے لیے جد و جہد کرتا ہے،
جبکہ اصلاح گری میں انسان معاشرے کی بھلائی اور خدا کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کربلا اس فرق کی سب سے روشن مثال ہے۔ اگر امام کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا تو آپ بہت سے سیاسی سمجھوتے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا قبول نہ کیا۔ آج بھی امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو اسی حسینی فکر کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا آغاز دوسروں سے پہلے اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ در حقیقت اسی مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، گفتگو چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے اصلاح طلبی کے موضوع پر۔ قبلہ امام کے اصلاح طلبی کے جانب آپ نے کہ طلب اصلاح فی امت جدی، اور اس میں جو ہے وہ امر معروف اور نہی عن منکر اور ساری چیزیں آپ نے ذکر فرمائی بہترین انداز میں۔ قبلہ اس میں اصلاح طلبی اور جاہ طلبی میں کیا فرق ہے؟ جی، بہت عمدہ اور بہت اچھا سوال ہے۔ اصلاح طلبی اور جاہ طلبی یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی اصلاح طلبی ہوتی ہے وہاں پر اپنا نفس شامل نہیں ہوتا، وہاں پر خلوص ہوتا ہے، خالصۃ لوجہ اللہ، پروردگار کی خاطر، دین کی خاطر، انسانیت کی خاطر، ہیومینٹی، ٹھیک ہے، مانوتا جس کو ہم اگر ہندی زبان میں کہیں، کہ جہاں ہمیں اس امت کی، انسانوں کے درمیان فلاح اور بہبود، ٹھیک ہے، فلاحی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ہم کہیں پر روڈ خراب ہے ہم سڑک بنوا دے رہے ہیں، یا کسی غربت زدہ کسی علاقے میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک ادارہ ہے اور یہاں پر جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ٹھیک ہے، جو ضرورت مند افراد ہیں، ہم ان کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جاہ طلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس پہلے میں کیا ہے سسٹم، ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہمیں نام و نمود نہیں چاہیے، صحیح، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کے افراد ہیں وہ ان کا فقر ختم ہو جائے، وہ تعلیم سے آراستہ ہو جائے، ہمارا نام ہو یا نہ ہو، ہم عند اللہ ماجور ہیں، خداوند عالم ہمیں اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جاہ طلبی میں کیا ہے، سامنے والا مر رہا ہے، مرنے دیں، وہ غربت زدہ ہے، وہ غربت میں ہی رہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہماری حکومت ہم کو چاہیے، ہمیں حکومت کرنا ہے، ہمیں اپنا خزانہ بھرنا ہے، ہمیں اپنی کنبہ پروری کرنا ہے، ہمیں معاشرے مادی مفادات جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہتے ہیں، اپنے ہمیں نام چاہیے، نمود چاہیے، شہرت چاہیے، ٹھیک ہے، حکومت، سلطنت، جو بھی آپ نام دیں اس کا۔ اور الحمدللہ پیغمبر اکرم سے لے کر کے ہمارے اس امام تک کے جو ابھی پردہ غیب میں ہے، یہ پورا سلسلہ جو امامت کا ہے، عصمتوں کا جو ایک سلسلہ ہے، اگر ہم ان کی زندگی کے اوپر ایک غور کریں تو ہمیں ایک چیز مشترک ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں سے دور رکھا ہے، ورنہ جو قدرت، جو طاقت پروردگار عالم نے انہیں دی تھی، اگر اس کی بنیاد پر چاہتے تو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، صرف آئے ہیں نمائندہ پروردگار بن کے، خدا کے نمائندے بن کے، لہذا عوام کی خدمت کرنا ہے اور ان کو راہ راست کے اوپر لانا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام، انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا، کیونکہ دیکھیں جہاں جاہ طلبی ہوتی ہے وہاں ظلم ستم کا ایک شائبہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، درمیان میں جو چیزیں موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اسے ہٹانی ہیں، چاہے کسی پر، دیکھیں ہم اس کی بہت اچھی مثال ہے، آج کے زمانے میں بغیر کسی ملک کا نام لیے ہوئے پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، یا جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں، سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے مفاد تک پہنچنے کے لیے بچوں کا قتل ضروری ہے تو وہ کریں گے، کسی کا گھر تباہ کرنا ہے تو وہ کریں گے،
ٹھیک ہے، کسی کو بھوکا رکھنا ہے تو وہ کریں گے، اور لاکھوں ٹن اور میلینوں ٹن جو ہے وہ غلات جو ہے سمندر کی نظر کر دیں گے. کیوں؟ تاکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ نیچے نہ آنے پائے. کیونکہ ہماری جاہ طلبی، ہماری حکومت تاکہ مضبوط رہے، لوگ ہمارے محتاج رہیں. امیر المؤمنین کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کریں کہ جو 4.5 پونے 5 سال کی جو حکومت ہے، جو ظاہری اعتبار سے وہ حکومت الہی کے جس کا اصلی جو نمونہ ہے، ایک سمپل ہے، ایک سمبل ہے، ایک آئیڈیل، اور ایک جس کو مطلب آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، نمونہ بنایا جا سکتا ہے، اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو آپ نے یہی سادہ لباس ہے خود کا، جی معمولی سواری ہے، معمولی آپ کا گھر ہے. اللہ. لیکن جو تعلیم دے رہے ہیں جناب مالک اشتر کو، جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو، جناب عثمان ابن حنیف کو جو نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، یا اپنے خاص اصحاب کو، تو اس فرامین میں، اس فرمان میں اگر ہم دیکھیں، یا نہج البلاغہ میں جو خطبے موجود ہیں اگر اس پر ہم غور کریں، جو مکتوبات موجود ہیں، تو کس انداز سے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے، یہ تمہارے نفس سے ہٹ کر کے ہے، اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا کہ نفس شامل ہے اور لالچ اور حسد یا کسی بھی اعتبار سے حرص ہے حکومت کی، سلطنت کی، وہاں ظلم ہے، فساد ہے. جی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے سامنے مد مقابل کیا ہے؟ سلطنت ہے، حکومت ہے، خلافت ہے، جو بھی آپ نام دیجئے. یزید ظلم ہے، زیادتی ہے، ستم ہے، ٹھیک ہے. لہذا ادھر وہ جنایت ہے، قتل و غارت گری ہے، ٹھیک ہے، بے دینی ہے، شراب خواری ہے، وغیرہ وغیرہ. ادھر کیا ہے؟ ادھر پروردگار عالم سے تقرب ہے، واہ لو لگانا ہے، کیا بات. انسان کی اصلاح کرنا ہے، دست شفقت پھیرنا ہے، لطف ہے، مہربانی ہے، رحم ہے، کرم ہے، کیا الطاف الہیہ کا سایہ ہے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاں طلبی اچھا لم اخرج اشرم ولا بطرا میں آپ نے انکار کر دیا ہے صاف. نہ شر پسندی ہے، نہ ظلم ہے، یعنی حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں. ہاں ایک بات ہے، امام نے اپنے حق کا اظہار ضرور کیا ہے کہ میں نمائندہ پروردگار ہوں. پہلا اچھا قرآن مجید میں ایک آیت بھی موجود ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ٹھیک ہے، یعنی پروردگار کی جانب سے مؤمنین کے اوپر کافرین کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. ٹھیک، تو اور ظاہری اعتبار سے امیر المؤمنین کے نمائندے سید المؤمنین کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. صحیح. لہذا انہوں نے اپنے حق کا اظہار کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، لیکن اگر بغیر حکومت کے بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو پھر مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ جو دو رخ پائے جاتے ہیں، یہ دونوں رخ کو امام حسین علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا ہے. چاہے ہم مدینے سے خروج دیکھیں، چاہے میدان مینا میں آپ کی تقاریر دیکھیں جو آپ نے خطبے دیے ہیں، صحیح. ٹھیک، چاہے مکے سے نکلتے وقت کہ آپ نے کیا فرمایا. بہت عجیب فقرہ ہے امام کا کہ جب 8 ذی الحج آ چکی اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب ہمیں حج کو عمرے سے بدلنا ہے اور ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، کیونکہ حرم امن الہی ہے، اس کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تقریر کی، من کان باذلا فینا مہجتہ ویتوطن علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. ٹھیک، کہ جو بھی اپنا خون جگر میری راہ میں بہا سکتا ہے. خون جگر، خون جگر بہا عام سکتا خون ہے، بھی نہیں مانگا. خون جگر بہا سکتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، رضائے پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں حاصل کچھ ہوگا. نہیں ہے. نہ تمہیں گھر ملے گا، نہ تمہیں دولت ملے گی، نہ وزارت ملے گی. ٹھیک ہے، جو کچھ قربان کرنا ہے، ہاں عزت ملے گی، واہ شہادت ملے گی، واہ ان اللہ ماجور ہوگے، تمہیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس طریقے سے ہے تو میرے ساتھ چلے، میں انشاءاللہ کل صبح نکل رہا ہوں. کیا بات. تو یہ دونوں چیزیں بالکل آپس میں جدا ہیں، ایک طرف جاہ طلبی ہے اور ایک طرف قربانی ہے. واہ سبحان اللہ. قبلہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے، قیمتی اوقات میں سے وقت دیا. ناظرین، اصلاح طلبی اور حکومت طلبی، جاہ طلبی، دونوں میں فرق ہے. ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے. پروگرام بہترین انداز سے اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے بس یہی درخواست رہتی ہے کہ
ہمارے ساتھ رہیں، آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ کربلا ٹی وی اردو کی تمام نشریات کو، خاص طور پہ اس پروگرام کو اسی طرح سے سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔